السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے انسیڈنٹ ہماری زندگیوں میں ایسے ہوتے ہیں جو کہنے والے جو ہے وہ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، لیکن اگلے انسان کی جو ہے وہ ان حادثات کی وجہ سے جان چلی جاتی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ واقعہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر سرپرائز دینا جو ہے کوئی انوکھی سی بات نہیں ہے، بلکہ ہر بندہ جو ہے سرپرائز کے چکر میں ہی پھرتا ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو بڑے خوش ہوتے ہیں جی ہمیں اچانک سرپرائز ملا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی اس سرپرائز کی وجہ سے زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یا وہ ذہنی جو ہے ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جو واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے لگی ہوں وہ واقعہ بھی اسی طرح کا ہے۔ یہ ایک ماں اور بیٹے کا واقعہ ہے۔ تو جو ماں ہے اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے دوسرے یعنی کہ ملک میں بھیجتی ہے، اور اس ماں جو ہے اس کا بیٹا بھی ایک ہی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا کوئی بہن بھائی بچے کا اور کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس ماں جو ہے اس کا محور اور مرکز جو ہے وہ بیٹا ہی ہے۔ ہر وقت بیٹے کی ہی یعنی کہ باتیں کرتی ہے، اس کی ہر بات شروع بھی اپنے بیٹے سے ہوتی ہے اور اینڈ بھی اس ہر بات کا جو ہے وہ اپنے بیٹے پہ ہی ہوتا ہے۔ اب یہ خود اندازہ کریں کہ جس عورت کا ایک ہی بچہ ہو، اس کی زندگی کا محور اور مرکز بھی وہی ہوگا، تو پھر وہ باتیں بھی اسی کی کرے گی۔ وہ بیچاری اس انتظار میں تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بن کر آئے گا، اور میں اس کے دل میں اتنے ارمان تھے کہ وہ واپس آئے گا، آ کے یہاں پہ پریکٹس کرے گا، اور پھر میں اس کی شادی کروں گی، پھر اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ بہو دے گا، پھر میرے پوتے پوتیاں ہوں گے، تو میرا گھر جو ہے وہ افراد سے بھر جائے گا، میرے گھر میں رونقیں ہوں گی، خوشیاں ہوں گی۔ تو جو ان کا بیٹا تھا اس کے یہاں اس کے جہاں وہ رہتی تھی اس کی ماں، وہاں پہ اس کے دوست وغیرہ بھی تھے۔ تو اس کا جو ایک جاہل دوست تھا اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ ان کو میں سرپرائز دوں۔ اب ان کا بیٹا جو تھا اس عورت کا، یہ وہاں پہ فارغ ہو گیا، فارغ ہو کے اس نے ڈگری لی اور اس نے واپس گھر آنا تھا۔ بیٹا اپنی جگہ سوچ رہا ہے کہ میں گھر جاؤں گا تو میرا کس کس طریقے سے میری ماں جو ہے وہ استقبال کرے گی، میں اپنی ماں کو کس طریقے سے پیار کروں گا، کیسے اس کے ساتھ جو ہے میں وہ ٹائم ایکسپینڈ کروں گا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے ذہن کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ تو یہ ماں جو ہے وہ ہر لمحے جو ہے فون، یعنی کہ اس کو پتہ ہوتا تھا کہ اس کے بیٹے کا فون آنا ہے، اور وہ فون کو اپنے پاس رکھتی تھی، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی تھی۔ ہاں، تو صبح کا وقت تھا تو فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ جب فون کی گھنٹی بجتی ہے تو اس کی ماں جو ہے لپکتی ہے فون کی طرف کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے اطلاع دے گا کہ میں ماں آ رہا ہوں، لیکن اس فون کے اوپر جو ہے بیٹے کی بجائے کسی اور کی آواز ہوتی ہے۔ تو سلام دعا کے بعد جو ہے وہ لڑکا کہتا ہے کہ ماں جی میں احمد کا دوست بول رہا ہوں، تو آپ کا جو احمد ہے وہ روڈ کراس کر رہا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور ہم اس کو ہاسپٹل کے اندر لے گئے، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس ماں نے جب یہ بات سنی تو پھر اس پہ کیا بیتی۔ اس ماں کی امیدوں کا محور اور مرکز ہی اس کا بچہ تھا، اور جب وہی اس دنیا میں نہ رہا تو پھر ماں جو ہے اس سچویشن سے گزر رہی ہے کہ اس نے جب سنا اور وہ بے ہوش ہو کے گر گئی۔ اب وہ جب بے ہوش ہو کے گری ہوئی تھی تو ان کا جو کوئی ہمسایہ تھا دودھ وغیرہ دینے کے لیے آتا تھا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ جو ہے وہ نہ کھلا، تو ان کو تشویش لاحق ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ عورت جو ہے وہ گری ہوئی ہے، فون جو ہے وہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے۔ اب یہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے جلدی سے اس کو اٹھایا اور اس کو بیچاری کو لے کے ہاسپٹل پہنچے۔ ہاسپٹل کے اندر جو ہے اس عورت کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ ایک دن کے بعد، حالانکہ بیٹا بالکل سلامت ہے، 1 یا 2 دن کے بعد جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ واپس اپنے آتا ہے، اور آ کر اپنے گھر کا جو ہے وہ دروازہ کھولتا ہے، اور وہ انتہائی یعنی کہ خوشی کے جذبات لے کر آیا ہوا تھا کہ کیسے میری ماں جو ہے مجھے ویلکم کرے گی۔ اور وہ جب دروازہ کھولتا ہے وہ دیکھتا ہے وہاں پہ نہ اس کی ماں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ ہمسایوں سے پوچھتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، میری ماں کہاں چلی گئی ہے؟ تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کی ماں جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، اس طرح یعنی کہ وہ ہو گئی تھیں، فون ایسے پاس پڑا ہوا تھا اور ایسے وہ یعنی کہ بے ہوش ہو کے گری ہوئی تھی۔ سارا معاملہ جو ہے وہ اس کے بیٹے کو بتایا جاتا ہے۔ اب یہ بیٹا جو ہے یہ اس کی بھی محور اور اس کی مرکز جو ہے وہ اس کی ماں ہی تھی، ظاہر ہے یہ اپنی ماں کے لیے جیتا تھا، ماں اس کے لیے جیتی تھی۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ فوراً سے گاڑی پکڑتا ہے اور ہاسپٹل کی طرف جو ہے وہ چل پڑتا ہے، لیکن تیز رفتاری کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے
آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی اچانک جو ہے وہ خبر پریشانی کی سنے تو اس کے دماغ کے اوپر جو ہے وہ کیا گزرتی ہے. تو یہ سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی چلا کے جب جانے لگتا ہے تو شدید اس گاڑی کی جو ہے سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اور جو یہ بیٹا ہے یہ زخموں کی تاب نہ لا کر یہ وہیں پہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ ادھر جو ماں ہے وہ 2-4 دن جو ہے بیچاری زندہ رہتی ہے، لیکن وہ بھی جانور نہیں ہو سکتی، وہ بھی اس دنیا سے چلی جاتی ہے. اندازہ کیجئے کہ ایک انسان کی وجہ سے، صرف اور صرف ایک انسان کی وجہ سے 2 لوگوں کی زندگی جو ہے وہ چلی گئی. ایک کامیاب ڈاکٹر جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، ایک ماں جو ساری زندگی تڑپتی رہی اپنے بیٹے کے لیے، وہ اس کا کچھ بھی نہ دے سکی، صرف اس ظالم شخص کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلی گئی. آپ دیکھیں کہ وہ سرپرائز تھا یا اس نے مذاق کیا تھا. آپ جیسے یہ 1 اپریل فول ہے تو اکثر بہت زیادہ انسیڈنٹ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اکثر اطلاع دی جاتی ہے فوت ہو گیا ہے، تو بعض دفعہ رشتہ دار سارے اکٹھے ہو کے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور آگے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیے کہ یہ بظاہر جو ہے وہ مذاق لگتا ہے، لیکن یہ اسلام میں اس طرح کا مذاق جائز نہیں ہے جو دوسروں کی جان یعنی کہ لینے کا سبب بنے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جس نے ایک انسان کو مارا گویا اس نے پوری دنیا کی انسانیت کی جو ہے وہ جان لے لی. اب اس ایک بندے کی وجہ سے اس کی ماں جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، تو کیا ہے وہ 2 لوگوں کی موت کا سبب بنا. اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ دوسروں کی موت کا سبب بنتے ہیں، ان کے نزدیک وہ بظاہر مذاق ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس آدمی نے یہ مذاق کیا تھا کیا وہ ساری زندگی زندہ رہے گا؟ اس کا ضمیر جو ہے اس کو جھنجھوڑ کر مارے گا، کیونکہ اس کا ضمیر تو اس کو ملامت کرے گا کہ اس نے غلط کیا ہے. وہ نہ مرے ہوئے میں ہوگا اور نہ وہ زندہ کے اندر ہوگا. تو ہمیں اس طرح کے مذاق اور سرپرائز جو ہے اس سے احتراز کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے گھر جائیں بھی تو اطلاع دے کے جائیں. یہ جو اچانک جانے والا سسٹم ہے یہ کوئی اچھا نہیں ہے. بعض دفعہ کوئی مطلب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، 100 پرابلمس ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہوا ہے کہ کسی کے گھر جانا ہے تو بتا کے جائیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے کہ اگر ایک شوہر جو ہے واپس آتا ہے سفر سے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ پہلے اپنی بیوی کو اطلاع دے کہ وہ سفر سے واپس آ رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا؟ جب واپس آتے تھے تو اکثر اہل مسجد میں جاتے تھے، اطلاع گھر پہنچا دی جاتی تھی، اور ان کے نوافل ادا کر کے، اللہ کا شکر ادا کر کے پھر وہ گھر جایا کرتے تھے. تو یہ تربیت جو ہے وہ ہم مسلمانوں کی گئی ہے کہ اس طریقے سے جو ہے اپنی زندگیوں کو مینٹین رکھیں، نہ کہ سرپرائز دے کے دوسروں کی جان لینے کی کوشش کریں. اور بعض دفعہ یعنی کہ گھر والوں کو توقع بھی نہیں ہوتی، انوانٹڈلی اتنے سارے مہمان جو ہے وہ اکٹھے آ جاتے ہیں، تو بعض لوگوں کے اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے، وہ بیچارے خوشی کی بجائے جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو جو اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا ہوا ہے، جب بھی کسی کے پاس جائیں پہلے اطلاع دے کے جائیں، اجازت لے کے جائیں. اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے کتنا خوبصورت طریقہ بتایا کہ کسی کے گھر جاؤ، دستک دو، نہیں جواب آتا پھر دو، اگر نہیں جواب آتا پھر تیسری دفعہ دو، اگر تیسری بار بھی جواب نہیں آتا تو آپ واپس لوٹ جاؤ. یہ نہیں ہے کہ ان کا دروازہ توڑ کے اندر چلے جاؤ، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ واپس چلے جاؤ. ان کا ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو، گھر میں نہ ہو، کوئی بیمار ہو یا کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے جو جانے والا ہے اس کو اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ایک طریقہ کار ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ہے واپس چلے جائیں. تو یہ جو واقعہ ہے شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو ہے یہ واقعہ جب سنیں تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس کے متعلق ضرور، تاکہ کوئی اور جو انسان جو ہے وہ ایسے گنونے مذاق کا مرتکب نہ ہو، کسی کو بیوقوف بنانے کا مرتکب نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کسی کی زندگی چلی جائے، بلکہ ہمیشہ دوسروں کے لیے امن اور سکون جو ہے وہ مہیا کریں، نہ کہ مسائل کھڑے کریں.